یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ ڈاکٹر ہمیں لگنا چاہیے تھا لیکن انجینئر سے بات کر رہے ہیں. اس میں ہاسپٹل جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کی جو سر فارمیسی کا آپ نے ذکر کیا تو جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بڑا انسینٹیو دیتی ہیں، ڈاکٹرز کو دیتی ہیں، ان کے جو عملہ ہوتا ہے جو بیچنے والے ہوتے ہیں. الخدمت راضی ہاسپٹل جو ہے نا یہ ایک بہت یونیک قسم کا ایکسپیریمنٹ ہے. ہماری جو سلپ ہے ہر آدمی کی سلپ جاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا جو ہے نا انڈیکیشن نہیں ہوتا جس سے ایون ہمارے سٹاف کو، ہمارے ڈاکٹر کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو ہے نا جی نان پیئنگ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جی پورا عملہ بشمول گارڈ جو ہے نا جی ہمارے زچہ بچہ میں وہ بھی خواتین ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور نشریات پوڈ کاسٹ میں آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب انجینئر ابو عمیر زاہد صاحب جو چیئرمین ہیں الخدمت راضی اسپتال کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی. سر ایک تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایک ہاسپیٹل ہے اور آپ کا نام انجینئر عمیر زاہد ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ ڈاکٹر ہمیں لگنا چاہیے تھا لیکن انجینئر سے بات کر رہے ہیں. اس میں ہاسپٹل جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کی جو ٹیکنیکل مینجمنٹ ہے وہ تو ایم ایس ہیں اور ڈاکٹر عثمان ظفر وہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ الخدمت انتظامی امور آپ دیکھ رہے ہیں. انتظامی امور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سپروائزری رول ہوتا ہے اس کمیٹی کا. اس میں بھی ڈاکٹرز ہیں اور کچھ انجینئرز ہیں، کچھ اس میں پروفیشنلز ہیں، کچھ کاروباری شخصیات ہیں. یہ اوور آل اس کا رول جو ہے نا جی وہ یہ کہ جی جو خدمت کا کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں. اچھا سر، اس کا فرنٹ اگر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا کلینک سا لگتا ہے ہم، لیکن جب اس کے اندر داخل ہوں تو ایک بڑا ہیوج ایک سیٹ اپ آپ کا لگتا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ الخدمت راضی اسپتال میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو آپ لوگوں کو، مریضوں کو دے رہے ہیں. الخدمت راضی ہاسپٹل جو ہے نا یہ ایک بہت یونیک قسم کا ایکسپیریمنٹ ہے. بنیادی طور پر جب یہ زلزلہ آیا 2005 میں اور وہاں پر لوگ جو ہے نا جی زخمی ہوئے اور ہم ہیلتھ کی جو ہے کام بھی وہاں کر رہے تھے تو زلزلے کے وہ فیز تو ختم ہو گیا. پھر ان مریضوں کو کہاں لے کے جائیں جو پرولانگ ٹریٹمنٹ پہ تھے تو اس وقت یہ خیال آیا کہ جی ایک ہاسپٹل بنایا جائے پنڈی اسلام آباد کے اندر کہ جو ان کو بھی ٹیک اوور کرے لیکن بعد میں جو ہے نا جی خدمت کا کام بھی جو ہے نا ہیلتھ کے اس میں کیا جائے. یہ ویسے تو چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس نے پچھلے 16 سال میں الحمدللہ بہت اچھی فیسلٹیز دی ہیں. اس میں اس وقت پنڈی اسلام آباد کا یہ سب سے بڑا زچہ بچہ سینٹر ہے. اچھا ماشاءاللہ جی. جس کے اندر جو ہے یعنی 900 بچے الحمدللہ منتھلی جو ہے ان کی ڈلیوریز ہوتی ہیں اور 200 بیڈ پر مشتمل ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس سے رجسٹرڈ ہے، آئیزو سرٹیفائیڈ یہ ہاسپٹل ہے. اس لحاظ سے یہ یعنی ایک بڑا سیٹ اپ ہے پنڈی اسلام آباد میں پرائیویٹ سیٹ اپس میں. اچھا سر، یہ جو آپ کا ہاسپٹل ہے یہ صرف پنڈی اسلام آباد میں ہی ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی برانچز ہیں؟ اچھا نہیں، یہ پاکستان میں اس وقت کوئی 46 سے زیادہ ہاسپٹل جو ہیں الخدمت کام کر رہے ہیں، اس ماڈل پر کام کر رہے ہیں. صحیح. اور سر آپ اگر تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ اس پہ سالانہ کتنا بجٹ آپ کا خرچ ہو رہا ہے اس ہاسپٹل پہ بھی، یا سارے پاکستان کا اگر فگر ہے تو وہ بھی بتا دیں. اچھا، پاکستان بھر میں جو ہیلتھ کا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے جو 7 کلرز ہیں ان میں سے ایک جو ہے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے وہ بھی ہم دیں گے اور یہ جو ہے سب کاسٹ بیس پر ہے. اس کے اندر کوئی یعنی پروفٹ کا کوئی عنصر نہیں ہے. تو اس وقت پروفٹ لاس سے مبرہ ہو کے آپ کام کر رہے ہیں. صرف جو ہے نا یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم ہے جو ایک طرف ڈاکٹر کو اور ایک طرف مریض کو یہاں ملاتا ہے اور بیچ میں جو ہے نا یہ الخدمت کا ورکر جو ہے نا جی وہ یہ خدمت انجام دیتا ہے ان دونوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے میں. تو بجٹ اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو اس وقت یہ اربوں میں ہے. لیکن ہمارا یہ جو راضی ہسپتال ہے یہاں کا جو صرف علاج معالجے پر جو ماہانہ خرچ آتا ہے وہ بھی جو ہے تقریباً یعنی 10 کروڑ کے قریب ہے. اچھا سر، اس کے فنڈز کا اصول کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے سر دیکھیں 3 ڈائمینشنز ہیں. جی. ایک تو ایک کاسٹ بیس پر ہے. صحیح. اور جو افورڈنگ کلاس ہے ان سے ہم صرف علاج کے اخراجات لیتے ہیں، اسے ہسپتال چلتا ہے. جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، حالانکہ بہت سستا علاج ہے معیاری ہونے کے باوجود، لیکن جو افورڈ نہیں کرتے ان کو جو ہے پیشنٹ ویلفیئر فنڈ کے ذریعے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور مخیر حضرات جو ہے نا جی وہ اس فنڈ میں اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات دیتے ہیں. تو ان سے یہ کرتا. لیکن جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، جو توسیع کا کام ہے، یہ مخیر حضرات نے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، صدقہ جاریہ کے طور پر، ایصال ثواب کے لیے
وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں اور اس طرح یہ ہاسپٹل. اچھا سر، ایک بات میرے لیے بڑے اچنبے کی تھی کہ آپ نے کہا کہ ماہانہ 900 بچے یہاں پہ ماشاءاللہ جنم لیتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں کیا پاکستان میں یہ ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ زچہ بچہ جتنے بھی مراکز ہیں یا جتنے بھی سینٹرز ہیں یا ہاسپیٹل ہیں جو پرائیویٹ ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ ایک تو میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور لوگ ہیزیٹیٹ کرتے بھی ہیں، کچھ لوگ اس کا برا نہیں مناتے لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا وہاں پہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ اندر آتا ہے کہ وہ اس کی شکل دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا تو آپریشن ہوگا اور اتنے پیسے آپ جمع کرائیں. تو کیا آپ کے یہاں بھی یہی پریکٹس ہوتی ہے؟ سر اس میں جو ہے نا یہ دونوں ایشو جو ہے نا جی یہاں ویل سالوڈ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جی پورا عملہ بشمول گارڈ جو ہے نا جی ہمارے زچہ بچہ میں وہ بھی خواتین ہیں. صفائی والا عملہ، ایف ڈی اوز جو فرنٹ ڈیسک پہ ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں سارے، اور ڈاکٹرز بھی، ایون انستھیزیا جو بے ہوش کرنے والے اگر کہیں آپریشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ بھی فیمیل ہوں. ایک تو اس کا کیونکہ ہم نے اپنی معاشرتی اقدار جو ہیں اس کا خیال صحیح. اور جو یہ آپریشنز کی آپ بات کہہ رہے ہیں، ہم ایک ایک کیس جو نارمل ڈیلیوری سے سی سیکشن کی طرف جاتا ہے اس کو باقاعدہ ہمارا جو ہے نا ایک سیٹ اپ ہے، کمیٹی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا جینون بنیادوں پر اس کو جو ہے شفٹ کرنا پڑا ہے یا یہ اس کے اندر کوئی انٹینشن جو ہے نا غلط انٹینشن بھی ہے. تو اس لیے ہمارا پنڈی اسلام آباد میں اگر میں کہوں کہ جو ریشو ہے نارمل ڈیلیوریز کا وہ سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک ویسے ہی عذرائے تفنن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک ماہ میں یہاں پہ 900 بچے جنم لیتے ہیں، کبھی خاندانی منصوبہ بندی والوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ تو ہم تو صرف دیکھیں ایک نیچرل خدمت دے پروسیس رہے ہے، ہیں. اس میں خدمت کا کام کر رہے ہیں، تو باقی تو یہ ماں باپ کے سوچنے کا کام. اچھا سر، عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاسپیٹل میں ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی دوسرے ہاسپیٹل میں جائیں، کسی پرائیویٹ کے پاس جائیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تو وہ چاروں اگر بہت زیادہ مختلف نہیں تو کم از کم تھوڑا تھوڑا ایسا ضرور بتاتے ہیں کہ ایک کے پاس ایک بیماری ہوتی ہے، دوسرے کے پاس اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ مختلف علاج بتا رہا ہوتا ہے، تیسرا مختلف ٹیسٹ بتا رہا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو سرکاری ہاسپیٹل ہیں ان کے ڈاکٹرز کے کئی جو لیبارٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ان کے سی ٹی ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی لیبارٹری بھی ہے ساتھ؟ اور ہاں جی دیکھیں راضی ہاسپٹل جو ہے نا جی ظاہر بہت کلیئر ہیں، ہم تو ایک پیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں خدمت کا کام کرنے کے لیے نا. تو اس لیے یہ جو مورل ویلیوز ہیں نا جی، ایتھیکل پریکٹسز، ان کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع سے ہی لیب بھی اور فارمیسی بھی وہ خود جو ہے یہاں بنائی ہے. اور اس کے اندر جو ہے جی ڈاکٹرز جو ہے نا جی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو مہنگی دوائی لکھیں گے تو اس میں سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا، یا ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھیں گے تو جا کے کوئی بینیفٹ لے لیں گے، کیونکہ ہاسپٹل کے کنٹرول میں ہے تو ان کو اس لیے وہ اتنے ہی ٹیسٹ لکھتے ہیں کہ جتنے ان کو ضرورت ہوتے ہیں. سر فارمیسی کا آپ نے ذکر کیا تو جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بڑا انسینٹیو دیتی ہیں، ڈاکٹرز کو دیتی ہیں، ان کے جو عملہ ہوتا ہے جو بیچنے والے ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ آپ ایک درجن اگر کوئی چیز دوا کی لیتے ہیں تو وہ آپ کو 3 یا 4 فالتو دیتے ہیں، اور جب بہت بڑے بلک میں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ چھٹیاں اپنی ہانگ کانگ میں گزار رہے ہیں. تو اس کو اویل کرتے ہیں آپ یا کہ نہیں؟ میں نے تو پہلے کہا نا کہ جی ہم وہ تو میں سمجھ گیا، ادارہ جاتی سطح پر ہم ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہم یہاں جو ہے نا جی کسی جو ہے ریپ کو آنے نہیں دیتے. صحیح. ہماری فارمیسی جو ہے نا جی اس کے اندر جو ہے نا جی یہ اس کا کوئی پروین، ایون ہم ان سے ڈونیشن لینے میں بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ ڈونیشن جو ہے نا جی وہ اسی طرح اپنے مقاصد کے لیے ڈونیشن دیں. ہم نے کبھی ان سے اپیل نہیں کی کہ جی آپ ہمیں جو ڈونیشن کی کوئی چیز دیں نا، تو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہاں یعنی پیشنٹ جو ہے نا جی اس پر ہماری ساری توجہ ہے کہ جو اس کا کوئی استحصال نہ ہو. سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جیسے کہ آپ کے نام کے ساتھ خدمت لکھا ہوا ہے تو خدمت کے ساتھ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کو وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی یا ان کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کرتا جو اپنے مریض کو لے کے آتے ہیں. ایک تو ایک مریض آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اگر 10 بچے ہیں تو 10 بچے اور 10 بہویں اور سارے آ جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم آج اس موقع پہ اس کے ساتھ نہ گئے تو شاید ساری عمر ہم اپنے آپ کو معاف نہ کر سکیں یا رشتہ داروں کی باتیں سننا پڑے. اور خدا نہ خواستہ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے تو نہیں مس ایپ ہوتا، یعنی ایک بندے کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرز پہ ڈال دی جاتی ہے. تو اس چیز کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ؟ اس میں سر دیکھیں یہ تو معاملہ جو ہے آپ اگر نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ
اور فیسیلیٹیٹر بن کے کام کریں نا تو یہ اس کے مواقع کم آتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا کوئی نقصان ہو جائے، جس کی بیماری دور نہ ہو تو اس کو کچھ غم تو ہے نا، پریشانی تو ہے۔ صحیح۔ تو پریشانی میں اگر ہمدردی کے چند بول بولے جائیں، اسے نرم رویہ اختیار کیا جائے تو بہت حد تک جو ہے جی، وہ بھی دیکھیں سامنے والا بھی انسان ہے نا جی، اس کے اندر بھی محبت ہے، اس کے اندر بھی پیار ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جی آپ جو ہے نا جی بالکل ٹٹ فار ٹیٹ کریں، تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں پیشنٹ جو ہے کوآرڈینیٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ ہر فلور پر موجود ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح کا کوئی بڑا کبھی ایشو ہمیں نہیں آیا۔ اچھا سر، وی آئی پی کلچر کو ہم ضرور کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے میں خدا نہ خواستہ اگر انجینئر صاحب کا کوئی بیٹا، کوئی بہو، کوئی بیٹی یا کوئی ریلیٹیو آئے تو سارے ڈاکٹر بھی اس کی زیادہ اس کو آؤ بھگت کریں گے، پروٹوکول دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے خاتمے کے لیے بھی آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ چلنا چاہیے؟ اس میں تو دیکھیں جی، جو انتظامیہ ہے نا جی، اور جو یہاں کے کرتا دھرتا ہیں، وہ جس قسم کی مثالیں قائم کریں گے اسی طرح کا نظام بن جائے گا۔ ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ ہیں جی، ان کی بہو جو ہے نا جی وہ یہاں پہ آئی ڈلیوری کے لیے، تو انہوں نے کسی کو نہ فون کیا نہ بتایا۔ ان کی مسز یہاں ساتھ موجود تھیں، انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا، اور جب وہ بیٹا ہو گیا، بلکہ بڑے آپ حیران ہوں گے کہ سڑک پر اپنی گاڑی میں بیٹھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو کسی نے یہاں پہچانا تو تب ان سے جو ہے سلام دعا کی۔ تو یہ تو دیکھیں آپ کلچر خود ڈیولپ کرتے ہیں، اور اگر آپ اچھی مثالیں قائم کریں گے تو کوئی بھی اے پی کلچر نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ موجود ہوں الحمدللہ، کبھی کسی کو جو ہے نا جی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا، خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، خود پرچی بنواتا ہوں اگر بنانی ہو، اور میں تو یعنی یہ بھی مثال قائم کی ہے، پیڈ پرچی بنواتا ہوں کبھی میں نے، حالانکہ میں ایک لحاظ سے نا جی یہاں انٹائٹلڈ ہوں، صحیح، لیکن میں نے کبھی اسے انٹائٹلمنٹ کو استعمال نہیں کیا۔ تو آپ جیسا ماحول بنائیں گے ویسا ماحول بنائیں گے۔ اچھا سر، آپ نے اپنے جو آپ کی ڈسپینسری ہے یا فارمیسی ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ ہم ان کو ریپ کو آنے بھی نہیں دیتے، ان سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بورڈ بنا ہوگا جو ادویات خریدتا ہوگا؟ یہ سینٹرل ہے جی، جی اچھا، اس میں ہاں جی زیادہ تر خریداری جو ہے نا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی سطح پر جو ہے نا خریداری کے۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ بہت زیادہ اس میں کنسٹرکشن بھی انوالو ہوتی ہے، آپ اور زیادہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں تو کوئی بندہ میرے جیسا ایسا ہوتا ہوگا جو تھوڑی سی ڈنڈی مار لیتا ہوگا، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا بھی کوئی ہے ذریعہ آپ کا؟ سر دیکھیں جو انسانی بس میں جو ہے نا جی وہ تو ہم کرتے ہیں، صحیح، اور الحمدللہ کیونکہ یہ ساری ٹیم جو ہے نا اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو والنٹیئر ہیں، جو یہاں سے پے نہیں لیتے، جن کا کوئی یہاں ذاتی مفاد جو ہے نا جی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، تو ان کی جو ہے نا جی خواہشات، ان کی چاہتیں کچھ اور ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ باقی انسان سے جو ہے نا جی سلپ ہونے کا تو امکانات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ چونکہ آپ تو انتظامی امور زیادہ تر دیکھتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کی کبھی میٹنگ ہوتی ہوگی، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کیسے پیشنٹس ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی مجھے سرکاری ہاسپٹلس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ لوگ اپنی مرضی کی دوا لکھوانے کے لیے ڈاکٹر کو زور دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ چاہیے، انہوں نے وہ بالکل اس کا ڈبہ بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ کیسے مریض آتے ہیں؟ کون سے زیادہ کس قسم کی بیماری کے مریض آتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ 900 بچے یہاں جنم لیتے ہیں، اس کے علاوہ کون سے مریض زیادہ آتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہاں تو ہر واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں، یعنی بہت اچھے کھاتے پیتے، جن کو جو ہے نا جی اشفا جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلثوم جا سکتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ یہاں پہ آتے ہیں نا، اس لیے کہ صرف سستا علاج ہی مسئلہ نہیں ہے، ایک اعتماد کی جگہ اور کوالٹی کا علاج جو ہے وہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایسے ڈاکٹرز کہ جن پر وہ ٹرسٹ کر سکیں۔ تو یہاں ظاہر ہے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی جو لوگ باہر بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہوتے ہیں اور یہاں جو ہے نامینل فیس پہ علاج کر رہے ہیں، تو ان کے اندر کچھ تو خیر خواہی ہے، کچھ تو ہمدردی ہے، کچھ تو وہ جو ہے نا لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، تو ہر واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں۔ باقی جو دعاؤں کی آپ بات کہہ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ ڈاکٹرز بھی جو ہے اپنا اچھا بھلا کاروبار سوچ کے چھوڑ کے اور خدمت کے لیے کیونکہ آئے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی ڈیمانڈز تو لوگوں کی پوری نہیں کرتے۔ صحیح۔ اچھا سر، ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی بیماری ہوتی ہے کہ یار یہ بیماری ہے،
ایک ادھیڑ عمری ہوتی ہے، جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے آپ کو مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یا ایک وبا آئی ہوئی ہوتی ہے جیسے پچھلے دنوں کرونا کی وبا آئی تھی، اور ایک ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سارے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ہمارے اس کیمرے کے تھرو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہیں گے لوگوں کو کہ کن کن بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟ ہیں تو آپ انتظامی امور کے، لیکن چونکہ آپ کی ٹپس پہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے۔ اچھا، اس میں سر ایک تو ہاسپٹل سے تو خیر میرا انٹریکشن ہے ہی، جی لیکن میں خود بھی تو ایک انسان ہوں اور صحیح، زندگی گزار رہا ہوں۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے جی لائف کو بہتر کرنے کے لیے صحیح، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا جی اس کو بہرحال پروموٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی۔ دوسرا جو ہے نا بہت بڑا کام جو ہے نا وہ ہے آپ ڈائٹ۔ جتنا آپ نیچرل رہیں گے، جتنا قریب رہیں گے نیچر کے، اتنا ہی جو ہے آپ کا بھلا ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے نا خام خواہ ہر معاملے کے اندر جو ہے نا پریشان ہونا، فکر مند ہونا، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ جو آپ کی اسے حل نہیں کر سکتے اس میں ویسے ہی آپ اپنے میں اوپر۔ واصف علی واصف صاحب کا نا ایک عام طور پہ کوٹ کرتا ہوتا ہوں، جی ماشاء اللہ، ظاہر ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، بے شک، تو کہتے ہیں میرا دوست ایک میرے پاس آیا، وہ جی مجھے کہنے لگا کہ جی ہاں جی منہ بنایا ہوا تھا، میں نے بھی کی ہویا ہے، وہ پنجابی بولتے تھے جی نا، جی وہ کہتے جی میں بڑا پریشان ہے۔ انہوں نے کہا تو کس واسطے پریشان؟ کہتے جی واصف صاحب تسی ملک دے حالات نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے پوچھا بھی تو کیتے؟ کہتے نہیں میں تے نہیں کیتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو انہوں ٹھیک کر سکنا ہے؟ جی کہتے میں انہوں ٹھیک بھی نہیں کر سکتا، میں پھر چاہ پی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اچھا سر، آپ نے واصف صاحب کی بات کی جو ایک روحانی شخصیت تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم ادویات تو لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن ہمیں اگر سورہ رحمان سنائی جائے کتنی بھی بڑی بیماری میں تو وہ ہیل کرتی ہے، وہ ہمیں شفا دیتی ہے۔ لیکن کئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں لیکن دوا کو آپ کم تر نہ سمجھیں۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے سر؟ اس میں سر دیکھیں جو علاج ہے نا تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی، تو اس سے تو کسی طرح بھی مفر نہیں ہے، صحیح، کہ جی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی جو صحیح، بھی انسانی علم ہے، جو مشاہدہ ہے، اس کی بنیاد پر دوائی لینی چاہیے، صحیح، علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو قرآن کا پڑھنا ہے یا سورہ رحمان کا پڑھنا ہے، یہ تو بنیادی طور پر ایک دعا کی شکل ہے، صحیح، اور اپنے رب سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس مشکل سے نکالے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی اجوا کھجور کھا لی جائے تو دل کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ علاج بھی کریں، علاج کریں اور وہ بھی، اور اس کو جو ہے نا یہ سورہ رحمان جو ہے نا ظاہر ہے اجوا کھجور تو نہیں ہے، وہ دیر از اے ہیل آف ڈفرینس نا، جی کہ وہ اللہ کا کلام ہے، جی تو اس کے پڑھنے میں ایک دعا کی کیفیت کے، اگر دعا کے طور پر کوئی پڑھ رہا ہے صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک سوال جو مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آپ اگر اس کی خاص باتیں فیچرز اپنے ہاسپیٹل کے بتانا چاہیں تو وہ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں سر، اس میں ایک تو یہ کہ جی سب سے بڑی بات تو کوالٹی کی ہے، جی کہ اس کو آپ ایک کوالٹی ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں۔ اس کی لیب، اس کا جو ہے سارا آپریشن تھیٹرز اور ان کے ایون ڈاکٹرز اسٹاف جو ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ جو خدمت کا جذبہ ہے کہ ہم یہاں جو ہے نا جی اپنے لیے نہیں، ویسے تو ایک لحاظ سے ہم اپنے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس کا سارا اجر، اس کی ساری نیکی تو ظاہر ہے تو ہم اپنے ذات کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کی ہمدردی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے یہاں وہ یہ کہ جی غریب امیر، افورڈنگ نان افورڈنگ، ہر فرد جو ہے نا جی وہ بے دھڑک ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور ہم اپنے حت المقدور جو پیسے دے سکے گا اس کے پیسے سے علاج کریں گے، اور جو پیسے نہیں دے گا اس کا بھی ہم ہم آئیڈینٹی کو بھی ہڈن رکھتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں ہے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے فری والا ہے تو بس ادھر چلے جاؤ اور یہ جو ہے یا تصویریں بنائیں آپ، تو اس طرح کا نہیں۔ ہماری جو سلپ ہے ہر آدمی کی سلپ جاری ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا جو ہے نا انڈیکیشن نہیں ہوتا جس سے ایون ہمارے سٹاف کو، ہمارے ڈاکٹر کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو ہے نا جی نان پیئنگ ہے نا۔ سر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ علاج کراتے ہیں، علاج کرا کے چلے جاتے ہیں، ان کو ایک میسج چلا جاتا ہے، لیکن وہ پیشنٹ یا وہ لوگ جو علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایک ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ اور دوسرا وہ لوگ جنہیں علاج کی ضرورت نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نواز رکھا ہے، ان کے نام آپ کا کیا میسج ہے؟ یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو صاحب خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، ان کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ جی وہ ان لوگوں کو جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے ان کا خیال کریں،
تو ہمارے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اس ہاسپٹل کے ذریعے بھی، اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں کہ جی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، اس لیے کہ یہی خرچ انسان کے کام آنا ہے۔ اور جو غریب ہیں ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، ایون میں تو کہتا ہوں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، سستا اور معیاری علاج ہمارے یہاں پاس سے کروائیں، لیکن وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی جو ہے بغیر کسی تحفظ کے ہمارے پاس آئیں، تشریف لائیں۔ کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کاغذی کارروائی یہاں نہیں کرنی پڑتی۔ آپ آئیں اور یہاں رپورٹ کریں کہ جی ہاں جی میرے پاس لیکن سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ ثبوت دینا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ اچھا اس میں دیکھیں سر، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، جی ہم کو اس کے نام پلاٹ تو کر نہیں رہے، ٹھیک ہے، بیمار آدمی آیا ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اگر وہ جو ہے نا جی کچھ سمجھداری کے ساتھ، کوئی ہوشیاری کے ساتھ کوئی دوا مفت لے بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جی اس کو بھی ہدایت دے اور ہمارے اس کو دیے ہوئے بھی قبول کرے۔ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا جی بندے کو کانشیس نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ انجینئر صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ کروں، لیکن اگر میں کوئی ایسا سوال نہیں پوچھ سکا اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین سے کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ بس دیکھیں یہ جو انسانی زندگی ہے نا جی یہ مل جل کر گزارنے والی بات ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ضرورت مندوں کو جو ہے نا جی ان کی ضروریات کی فراہمی میں کوشش کرنا۔ ویسے تو ایک معیاری ریاست جو ہے اگر ہو، فلاحی ریاست جس طرح ہم کلیم بھی کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، لیکن بہرحال انسانوں کو جو ہے انفرادی سطح پر، اپنی سطح پر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی زندگی ہے، اسی کے اندر سکون ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا جی مرنے کے بعد کی زندگی کا سکون بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا مقصد یہ انٹرویو کرنے کا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو بہت زیادہ ان کی پروجیکشن کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی توصیف کریں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس انٹرویو سے خود یہ اخذ کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے سے پہلے ہم نے، ہماری ٹیم نے پورے ہاسپٹل کا دورہ کیا، ان کے مختلف یونٹس دیکھے، ان کے مختلف سٹاف سے ملے، اور اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انجینئر صاحب کا انٹرویو کریں کیونکہ یہ انتظامی امور چلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے اور اس کا ایک مصرع ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر بندہ کام کرنے والا، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، اور چاہے وہ انتظامی امور چلانے والا ہے، آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی ایک شمع کی صورت ہے جو سب کو روشنی دے رہا ہے، سب کو علاج کر رہا ہے اور سب کو صحت کی نعمت عطا کر رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ جہاں ڈاکٹر کے کچھ فرائض ہیں، جہاں اسپتال کے کچھ فرائض ہیں، وہاں آپ پہ بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیے تاکہ سب کے لیے کام آ سکے۔ اجازت چاہیں گے، پاکستان زندہ باد۔